پولنگ ختم، گنتی شروع۔ آزاد کشمیر میرپور ڈویژن میں پہلے مرحلے کے انتخابات 3 اضلاع میں ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ میرپور ضلع کے 4، بھمبر کے 3، کوٹلی کے 6 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ سیاسی جماعتوں کی درخواست پر پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ۔ آئی پی پی اور آزاد امیدوار بھی انتخابی میدان میں۔ عوام حق رائے دہی کے لیے باہر نکلے۔ بھمبر، کوٹلی، برنالہ اور سواحنی کے پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز پرجوش دکھائی دیے۔ الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے 18,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات۔ پاک فوج کے 2100 جوان بھی الیکشن کی سیکیورٹی پر مامور۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کارکن کے قتل کی مذمت۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار عمیر نعیم پر فائرنگ کا الزام۔ کہا عمیر نعیم کی ساتھیوں سمیت کھلے عام فائرنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ میرپور نکیال میں میرا کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام کہاں ہے؟ 2 روز قبل نکیال میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کی فائرنگ کا نوٹس دیتے تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ شہید ڈیالہ نکیال میں جاوید برہانوی کے لیے انتخابی مہم چلا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے مخالفین اور 6 ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ انچارج الیکشن سیل پیپلز پارٹی سردار عبدالشکور نے کہا مختار یونس کے قتل کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ چند روز قبل سردار عمیر نعیم اور ان کے ساتھیوں کی اسلحے کی نمائش کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی تھی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ورکر شہید ہو گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی سید غنی کی پریس کانفرنس۔ کہا الیکشن سے 1 روز قبل بسوں کا تحفہ دینا دھاندلی ہے۔ کشمیر کو اچھا اور کشمور کو برا کہنے کا رویہ افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر انتخابات میں بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی۔ ندیم افضل چند بولے کشمیر کی عوام کو بس نہیں گندم چاہیے۔ کسان سے گندم خریدنے کے بجائے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گندم خریدنے والی کمپنیز کس کی ہیں؟ تحقیقات کرائی جائیں۔ پنجاب کی سرکاری اسکولوں میں سہولیات نہیں ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کا آزاد کشمیر انتخابات میں بے ضابطگیوں کا الزام۔ کہا حلقہ چڑھوئی کے گل پور، تھروچی اور مہاجر کیمپ کے پولنگ سٹیشنز پر انتخابی عمل متاثر ہوا۔ الیکشن کمیشن تمام شکایات کا فوری اور غیر جانبدارانہ نوٹس لے۔ انتخابی عمل میں مداخلت اور ہنگامہ آرائی کی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخابات ہی عوامی اعتماد کی ضمانت ہے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام۔ کہا کشمیر میں امیدوار تو غائب ہوتے ہیں لیکن تھیلے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ میرپور ڈویژن کے الیکشن میں ابھی سے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کل دھاندلی نہ کرنے کا بھاشن دیا گیا۔ کہا گیا کہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا، صرف اپنا منشور پیش کیا۔ مسلم لیگ نون کی بڑھتی مقبولیت سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہیں۔ بارشوں کے دوران دیگر صوبوں میں تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ پنجاب میں دوسرے صوبوں جیسے حالات نہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام بھی ترقی اور جدت چاہتے ہیں۔ عوام مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر فخر کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو بحران سے نکالا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قلیل مدت میں پنجاب میں مثالی ترقیاتی کام کرائے۔ کالعدم جماعت کا کسی بھی الیکشن کی جانب نہ جانا بھارت نواز ہونے کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہے۔ مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے۔ کانٹینٹ کا زیادہ تر حصہ کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بڑھاوا دیا جا رہا تھا۔ ایسی ناکام کوششیں کی گئیں جس سے کشمیر میں افراتفری پھیلے۔ پاکستان اور پاکستانی ایجنسی کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود جموں و کشمیر تنازع سے متعلق حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ بیان علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی دانستہ بھارتی پالیسی کا عکاس ہے۔ بھارت کی جارحانہ اور اشتعال انگیز بیان بازی ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دے کر اپنے عزم کا ثبوت دیا۔
مسلح افواج ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان پر خواجہ آصف کی لفظی اسٹرائیک۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی گمراہ کن بیانیے پر شدید رد عمل۔ کہا ایسے بیان سے مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت سیاسی پروپیگنڈا سے بین الاقوامی قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ کشمیر کا مستقبل سلامتی کونسل قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم نے پورے خطے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بھارتی بیان بازی خطے میں بین الریاستی تصادم کے خطرات بڑھا سکتی ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کی پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ کو جنگ یا امن کے وقت کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ ایران جنگ سے متعلق فیصلے قومی مفادات کی بنیاد پر کرے گا۔ توانائی کی قیمتیں بڑھیں تو امریکہ مذاکرات کی میز پر آ جاتا ہے۔ امریکہ نے سمجھا ایران 3 دن میں جھک جائے گا۔ امریکہ ایران پر حملے کے بعد خود مشکلات میں پھنس گیا۔ آبِ ہرمز میں صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ آبِ ہرمز بدستور بند ہے۔ یوکرین کی جانب سے ایرانی جہاز کو نشانہ بنانا ایک خطرناک اقدام تھا۔ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ابھی بارود بہت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحے کے ذخائر میں کمی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ کے پاس وافر اسلحہ موجود ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار اور گولہ بارود ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلحے کے ذخائر میں کمی کی اطلاعات درست نہیں۔ ایران روس کو ہتھیار فراہم کر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی ایرانی جہاز پر حملوں سے متعلق وضاحت۔ کہا ایران اور شمالی کوریا نے پہلے ہی ہم پر حملہ کیا ہے۔ جنگ کے آغاز ہی سے ایران نے روس کو ہزاروں شاہد ڈرونز فراہم کیے، پھر ان کی تیاری کے لیے لائسنس بھی دیے، جو یوکرین کے خلاف جنگ میں براہ راست معاونت کے مترادف ہے۔ اردن کی حدود میں داخل ہونے والے 2 ڈرون مار گرائے۔ اردنی فوج کے مطابق ڈرون حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ڈرون کس نے بھیجے اس حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اسرائیل کا مغربی کنارے مسجد پر حملہ۔ متحدہ عرب امارات کی مذمت۔ کہا مغربی کنارے میں مساجد پر حملے کا ذمہ دار نیتن یاہو ہے۔ اسرائیلیوں کے مساجد پر حملے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور اشتعال انگیزی ہے۔ اسرائیلی حملہ آوروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایران پر حملے روکنے کا اعلان۔ تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% کمی۔ برطانوی خام تیل سستا ہو کر $92 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مربن کروڈ آئل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی ریکارڈ، $97 فی بیرل ریکارڈ۔ لبنان میں حزب اللہ کے دفاع کو اپنی اسٹریٹجک پالیسی سمجھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور حزب اللہ کے نام خط لکھا۔ لبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ایران امریکہ مفاہمت کی پہلی شرط ہے۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کے آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی۔